چلی ذوالفقار جس دم سنو جبریل اس دم، کہیں پر نہ تم بچھاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ بنا جنگ میرے غازی صفِ دشمن الٹ دی، کہیں اذن جنگ پاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ تھا غدیر کا جو ایک دن کہا گو کہ تم نے بخ، جو کہا تھا وہ نبھاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ کیا جب نبی نے پردہ جمی محفل ثقیفہ، جو یہ بزم نہ سجاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ تھی یہ کیسی رشتہ داری تھے احد میں تم فراری، جو نبی پہ جان لٹاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ گئے مکہ اور مدینہ رہا پھر بھی دل میں کینہ، کبھی کربلا بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہ غم حسین کا کیا ہے غم قلب مصطفیٰ ہے، اسے تم بھی گر مناتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ تھی جو منزل ہلاکت کہے دوسری خلافت، تھی جو منزل ہلاکت کہے دوسری خلافت، جو کہیں علی نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ در سیدہ جلایا ہے فدق بھی تم نے کھایا ہے، جو خدا کا خوف کھاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ کیوں ریحان تھر تھرانا، کیوں لہد میں خوف کھانا، ہاں اگر علی نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ صلوات۔ بارش کا سوال۔ غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا، ڈوبا ہوا لہو میں تھا کرتا حسین کا، آواز تھی حسین کی بہے نا کفن کفن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، ایک دل پہ داغ میں نے 72 اٹھا لیے، کچھ داغ میں نے قلب کے اندر چھپا لیے، چھپتے نہیں چھپانے سے داغے رسن رسن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، دیکھا ہے بابا میں نے جو منظر بتاؤں کیا، نیزوں پہ تھا رکھا ہوا سر ہر شہید کا، گھوڑوں کے دوڑنے سے تھا ٹکڑے بدن بدن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، قاسم کی لاش لائے تھے دامن میں شاہدی، چہرے پہ بے نیاز تھی نوشاہ کی جبیں، ایک شب کی رہ نہ پائی نجس کی دلہن دلہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، برچھی کلے جائے علی اکبر میں جب لگی،
بابا کو دی صدا کبھی آواز مجھ کو دی، کہتا تھا سینہ تھام کے اماں چبھن چبھن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن۔ غازی کے بعد اور قیامت گزر گئی، پیاسوں کی آس ٹوٹ کے بن میں بکھر گئی، ایک شور التاش کا بپا تھا دہن دہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن۔ آئی نہ رات دو گھڑی پردیس کی فضا، کنبہ شہید ہو گیا میرا گھر اجڑ گیا، پردیس دیس غیر کا اپنا وطن وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن۔ صلوات۔ اسی جناب رضوان صاحب اور درخواست گزار ہوں جناب بابر علی صاحب سے سوز اسلام کے لیے۔ جناب بابر علی صاحب، صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایک بار درود پڑھ دیجیے۔ پھر بھی باواز بلند درود پڑھیے محمد علی۔ آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا، آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا، نام لیتے ہیں ادب سے انبیاء عباس کا، نام لیتے ہیں ادب سے انبیاء عباس کا، کوئی پتہ ہل نہیں سکتا اجازت کے بغیر، کوئی پتہ ہل نہیں سکتا اجازت کے بغیر، ساری دنیا ہے خدا کی اور خدا عباس کا، ساری دنیا ہے خدا کی اور خدا عباس کا، حرملا بے شیر سے آنکھیں ملاتا کس طرح، حرملا بے شیر سے نظریں ملاتا
کس طرح آنکھیں تھیں اصغر کی لیکن روب تھا عباس کا. آنکھیں تھیں اصغر کی لیکن روب تھا عباس کا. درود محمد علیہ محمد. ہو بہو عباس تھے، ہو بہو عباس تھے، شیر خدا کا آئینہ. ہو بہو عباس تھے، شیر خدا کا آئینہ. بن سکا لیکن نہ کوئی آئینہ عباس کا. بن سکا کوئی نہ لیکن آئینہ عباس کا. بے وفا پڑھ ہی نہیں سکتا کتاب کربلا. بے وفا پڑھ ہی نہیں سکتا کتاب کربلا. ہر ورق پر راج بھی ہے حاشیہ عباس کا. ہر ورق پر اب بھی ہے حاشیہ عباس کا. شیر سے آگے ہے شیرانہ نگاہوں کا جلال. شیر سے آگے ہے شیرانہ نگاہوں کا جلال. کس میں ہمت ہے کہ روکے راستہ عباس کا. آسمان والوں سے پوچھو. درود محمد علیہ محمد. دو شیر سوز کے، کیونکہ آج کل بہت ضروری ہے سوز پڑھا جائے، سفر کا سلسلہ. ایک دفعہ درود پڑھی محمد علیہ محمد. میں سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا. گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا. وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا. اسیر ہو
جب شام میں گیا ہوگا سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا میں سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا. درود محمد علیہ وسلم. ماشاء اللہ یہ تھے جناب بابر علی صاحب. خاتون حضرات چند اعلانات سماعت فرما لیجیے. پہلا اعلان تو خاص طور پہ سنڈے اسکول کے بچوں کے لیے ہے. سنڈے اسکول کی مجلس انشاءاللہ اس امام بارگاہ میں اکتوبر 20 کو ہوگی شام 4 بجے. سنڈے اسکول مجلس اکتوبر 20 شام 4 بجے ہوگی. اور جو بچے اس مجلس میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ پہلے سے اپنی رجسٹریشن کروا لیں مسز خورشید حسن صاحب کے پاس، تاکہ بعد میں جو اس دن آئیں گے بچے ان کے لیے پڑھنا بڑا مشکل ہو جائے گا. سنڈے اسکول کی مجلس اکتوبر 20 4 PM پہ ہوگی. اور بچے اپنی رجسٹریشن جو ہیں وہ آج اور کل میں کروا لیجیے. یہ 2 روزہ مجالس جو کہ امام بارگاہ میں ہو رہی ہیں سیٹرڈے اور سنڈے کو، اس سے مولانا رضوان رضوی صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے نیو جرسی سے. اپنے بہت قیمتی وقت سے انہوں نے یہ وقت دیا ہے. وہ نیو جرسی میں مسجد علی کے ریزیڈنٹ عالم ہیں اور ان کے نہایت شکر گزار ہیں اپنی طرف سے، ادارے کی طرف سے بھی، کہ وہ اپنے وقت کو نکال کے یہاں پہ خطاب کرنے کی تشریف لائیں. یہ 2 روزہ مجالس جو اس امام بارگاہ میں ہو رہی ہیں اس کو اسپانسر کیا ہے بیگ فیملی نے. اور کل بھی مجلس نماز مغربین کے فوراً بعد ہوگی. لیڈیز مجلس کل شام 4 بجے، اس کے بعد نماز مغربین اور اس کے بعد ریگولر مجلس ہوگی. تمام خواتین حضرات سے درخواست ہے کہ وہ مجالس میں شرکت فرمائیں. اب درخواست گزار ہوں مولانا رضوان رضوی صاحب سے تشریف لائیے اور مجلس سے خطاب فرمائیں. جناب مولانا رضوان رضوی صاحب. صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد. بڑے اسپریڈ آؤٹ ہوئے ہیں آپ ذرا قریب آ جائیں اور سامنے آ جائیں تو ایک بار اللہم صلی علی محمد. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
خاتم النبيين وبالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. صلوات بيجي محمد وعلى محمد. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ان مرحومین کی روح کو ایصال کر دیں. سید غلام سبطین ابن سید محمد تقوی، کنیز زہرا بنت سید امداد حسین، صابرہ بیگم بنت معشوق علی، مرزا اصغر رضا بیگ ابن حسن رضا بیگ، نگہت بیگم بنت اصغر رضا بیگ. سورہ فاتحہ. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له. صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على. جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اس کو اپنا سرنامہ کلام بنایا وہ سورہ قلم جو کہ قرآن کا 68 نمبر چیپٹر ہے، اس کی پہلی 4 آیات ہیں، جس میں خداوند متعال کا ارشاد ہے حروف مقطعات سے شروع کرتے ہوئے نون والقلم وما یسطرون. نون اور قلم کی قسم اور وہ جو تم اس قلم سے لکھتے ہو. ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے حبیب، خدا کی نعمت کے باعث آپ دیوانے اور مجنون نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اور آپ کے لیے ایک ایسا اجر ہے کہ جو کبھی تمام نہ ہونے والا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور آپ اخلاق کی اس اعلیٰ ترین منزل کے اوپر فائز ہیں. انشاءاللہ ان 2 مجالس میں کوشش کروں گا کہ کچھ مطالب ان آیات اور دوسری جو آیات ہیں ذہن میں ان کے ذیل میں آپ کے سامنے کچھ بیان کر سکوں. یہ وہ ایام ہے، مہینہ سفر شروع ہو چکا ہے، اور اس ماہ سفر میں جیسے کہ مرثیے میں بھی پڑھا، مصیبت اہل بیت کے اوپر اور بڑھ جاتی ہے. اگر آپ سمجھ رہے تھے کہ کربلا میں بڑی مصیبت تھی تو نہیں، شام میں اور بڑی مصیبت ہے. چونکہ جہاں تک چوتھے امام کا تعلق ہے انہوں نے کبھی کربلا 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 نہیں کہا. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کربلا 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 نہیں کہا. انہوں نے کوفہ 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 نہیں کہا. پوچھا سب سے زیادہ مشکلات کہاں پیش آئیں تو امام نے کہا شام الشام الشام. تو یقیناً یہ بڑی ہی مصیبت کی جگہ، اور اہل بیت جو سب سے زیادہ مشکل ترین مرحلے سے گزرے ہیں وہ شام میں، بلد شام میں ہے. اور اس کے حوالے سے کچھ جملے ابتدا میں، پھر میں اصل مطلب کی طرف آؤں گا کہ اہل بیت کا قیام، اس کے حوالے سے کئی مورخین نے تاریخ میں لکھا ہے کہ کچھ کے نزدیک یہ قیام پورے 1 سال تک طول دیا گیا، اور کچھ کے نزدیک کہ نہیں، یہ قیام چند روز پہ مشتمل تھا، اور اس کے بعد سے اہل بیت اسی سال چہلم پہ کربلا واپس پلٹ کے آ گئے تھے. کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ اگر اسی سال واپس آ گئے تو ان کی مشکلات میں کچھ کمی آ گئی ہوگی، کیونکہ اہل حرم، اہل بیت چاہے 1 دن زندہ میں گزاریں چاہے 1 سال زندہ میں گزاریں، مصیبت مصیبت ہے. تو لہٰذا یہ 2 نظریات موجود ہیں
صرف نظر عظیم کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، لیکن بات وہی سامنے آتی ہے کہ جو دوسرا قول ہے کہ شاید اسی سال پلٹ کے جہلم پہ کربلا واپس آئے تھے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فاصلہ اتنا ہے، کیسے ممکن ہے کہ اتنی جلدی آ گئے ہوں؟ امام حسین کا جو اوریجنل سفر تھا، جب امام نے مدینہ کو خیر آباد کیا تھا اور مکے کی سمت رخ کیا تھا تو 28 رجب کو نکلے تھے اور 3 شعبان کو پہنچ گئے تھے۔ یہی تواریخ میں ملتا ہے، اسی لحاظ سے ہمارے یہاں مجالس بھی ہوتی ہیں، 28 رجب کی مجلس ہوتی ہے سفر امام حسین، اور 3 شعبان کو مسلم ہے تواریخ میں کہ امام پہنچ گئے تھے۔ یعنی وہ 400 کلومیٹر کا راستہ امام نے اپنے اہل حرم کے ساتھ 5 دنوں میں مکمل کر لیا تھا۔ اسی طریقے سے کوفے سے شام جانا اور پھر شام سے پلٹ کے واپس کربلا آنا، یہ بھی 10-12 دنوں کا سفر ہے کہ جو ملتا ہے تاریخ میں کہ انہوں نے طے کیا ہوگا۔ اور یہ سب سے بڑی دلیل اس چیز کی یہ ہے کہ واقع حرہ جو کہ سن 62 ہجری میں پیش آ رہا ہے، تو اہل بیت کا وجود مدینہ منورہ میں ہے۔ جناب ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کے حوالے سے ملتا ہے کہ ان کی شہادت سن 62 ہجری میں اگر ہو رہی ہے تو ان کا وجود بھی، یعنی وہ کربلا سے وہاں سے شام سے واپس آ چکے ہیں۔ اور اگر لوگ اس چیز کو پوچھیں کہ کس کو کامیابی حاصل ہوئی، تو سب سے بڑی دلیل کامیابی کی یہ ہے کہ یزید چند دنوں کے سوا زیادہ ان کو زندہ میں رکھ نہیں سکا، کیونکہ خود ہی اس زندہ میں جو پہلے دن لایا گیا تھا، جس میں کچھ روایت میں ملتا ہے کہ 7 گھنٹوں تک کھڑا رکھا گیا، 10 گھنٹوں تک کھڑا رکھا گیا، ادھر ہی اس کی حکومت کو اتنی مشکلات پیش آ گئی تھیں، اگر کچھ دن اور اہل حرم کو وہاں پہ رکھتا زندہ میں تو اس کی حکومت کی کایا پلٹ جاتی اور اس کی حکومت کے پرزے اس کے لرز جاتے۔ لہٰذا اس نے سب سے اچھی چیز اپنے لیے دیکھی، بہتری میری اس میں ہے کہ میں جلد از جلد ان لوگوں کو یہاں سے روانہ کر دوں، ورنہ میری حکومت کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے۔ تو جب کوئی پوچھتا ہے کہ کس کو فتح ہوئی، کس کو کامیابی ہوئی، تو سب سے بڑی دلیل کامیابی کی یہ ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے لانے کا انداز یہ تھا کہ بے کجاوا اونٹ تھے، سروں پہ چادریں نہیں تھیں، کہ اس مشکل حالات میں لائے گئے تھے۔ اب یہی یزید گھٹنے ٹیک کے کہہ رہا ہے کہ آپ کب جائیں گے، آپ کیسے جانا پسند کریں گے، آپ کے لیے کس چیز کا انتظام کیا جائے۔ تو کوئی پوچھتا ہے جب چوتھے امام سے کہ آپ کو کامیابی ہوئی یا آپ کو شکست ہوئی، تو امام کہتے ہیں منتظر رہنا اس مؤذن کا جو اذان دینے والا ہے، جیسے ہی وہ اذان دے گا اگر میرے نانا کا نام اس میں آتا ہے تو سمجھ لو ہماری کامیابی ہوئی ہے اور یزید کو شکست ہوئی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ تو یہ تاریخ کا ایک گوشہ ہے، روز اور ایام جس میں ہم گزر رہے ہیں، یہ دن جس میں اہل بیت شام میں ہیں، اور شام میں یقیناً مشکلات، وہ مصائب موجود ہیں۔ انشاءاللہ میں آخر میں ان مصائب کی طرف اشارہ کروں گا، لیکن اس تاریخ سے بھی انسان آشنا رہے کہ چاہے 1 ہفتہ رہے ہوں شام کے زندہ میں، چاہے 1 سال رہے ہوں شام کے زندہ میں، اہل بیت کے لیے مصیبت ہی ہے، اتنی ہی بڑی مصیبت ہے، اس سے کوئی کمی اور کاستی نہیں آتی ان کی مصیبت میں۔ بہرحال یہ ایک تاریخ کا ایک گوشہ تھا جو میں چاہتا تھا آپ کے سامنے پیش کروں۔ قرآن کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کی ابتدا ہوتی ہے حروف مقطعات سے۔ حروف مقطعات وہ حروف ہیں کہ جن کا علم ہمیں اور آپ کو نہیں ہے۔ قرآن میں 29 جگہوں پہ 29 سورے حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ کچھ ایسی سورے ہیں کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں تو ان میں صرف ایک حرف استعمال کیا جاتا ہے، جیسے یہی سورہ ہے سورہ قلم، نون، جس طرح سورہ قاف ہے، سورہ صاد ہے، اور دوسری مثالیں موجود ہیں۔ کچھ ایسی بعض سوریں ہیں کہ جن میں 2 حروف استعمال کیے گئے ہیں، مثلا یاسین ہے، طٰہٰ ہے، حامیم ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی سوریں ہیں کہ جن میں 3 حروف کا استعمال کیا گیا ہے، سورہ بقرہ الف لام میم ہے، اس کے علاوہ الف لام را ہے، اور مزید آیات ہیں سوریں ہیں کہ جو 3 حروف سے شروع ہوتی ہیں۔ کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جو 4 حروف سے شروع ہوتی ہیں، جیسے الف لام میم را، سورہ یوسف کی ابتدا میں 4 حروف مقطعات کا استعمال کیا گیا ہے، اور آخر میں کچھ ایسی صورتیں بھی ہیں کہ جو 5 حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، جس میں سورہ مریم ان میں سے ایک ہے کہ جس میں ارشاد ہوا کاف ہا یا عین صاد، یا ہا میم عین سین قاف، اور اس طرح کی کئی اور مثالیں ہیں۔ تو گویا خداوند متعال نے اس طریقے سے ان حروف کو رکھا۔
وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو بغیر ہادی کے سمجھ لیں گے، ان سے پوچھا یہ جائے کہ ذرا ان حروف مقطعات کا ترجمہ کر کے دکھاؤ، ان حروف مقطعات کو ہم کو سمجھا کے بتاؤ۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے حسبنا کتاب اللہ، کہ کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے، تو ذرا یہ بتا دو کہ یہ نون جو اس سورہ قلم میں ہے اس سے مراد کیا ہے، یہ بتا دو کہ الف لام میم سے مراد کیا ہے۔ گویا کہنے کا یہ دعویٰ ہے کہ حسبنا کتاب اللہ۔ ارے وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کتاب خدا کافی ہے اور کسی ہادی کی ضرورت نہیں، ان سے یہ پوچھ کے بتا دیں کہ نماز قرآن سے ثابت کر کے بتا دیجئے، وہ نماز جس پہ اتنا ایمفیسس ہے، جس پہ اتنا انسان کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول، اور نماز رد تو سارے اعمال رد۔ وہ نماز جو آپ ہر روز پڑھتے ہیں اس کو آپ 5 وقت کی نماز قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے، کم از کم اس کے پڑھنے کا طریقہ ثابت نہیں کر سکتے، تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، کہ کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہوگی؟ صلوات دیجیے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ سورہ شروع ہوتی ہے نون حروف مقطعات سے۔ آپ کہیں گے اتنے حروف ہیں، ان کو کیسے یاد کیا جائے؟ ایک ایسی سطر ایجاد کر دی گئی کہ اگر آپ نے اس سطر کو یاد کر لیا تو آپ کو سارے کے سارے حروف مقطعات کا علم ہو جائے گا۔ یعنی 14 حروف ہیں کہ جو گھوم پھر کے وہیں استعمال کیے گئے ہیں۔ تو اس میں کہا صراط علی حق نمسکہ۔ اگر اس جملے کو آپ نے یاد کر لیا تو اس کا مطلب گویا آپ کے پاس تمام حروف مقطعات کا علم ہے۔ کا صراط علی حق نمسکہ، علی کی جو صراط، علی کا جو راستہ ہے وہ بالحق حق پہ ہے اور ہم اس راستے کو اپنائے ہوئے ہیں۔ صلوات بھیجو محمد وآل محمد۔ اگر قرآن کی سوروں کو ترتیبی حوالے سے دیکھا جائے تو جو ترتیب آپ کے سامنے موجود ہے، جس میں پہلی سورہ سورہ فاتحہ ہے، دوسری سورہ سورہ بقرہ ہے، تیسری سورہ آل عمران ہے، چوتھی سورہ نساء ہے، پانچویں سورہ مائدہ ہے، اور اس کے علاوہ مستقل سورہ 114 تک جاتی ہیں۔ یہ تو ترتیب ہے کہ جو خود رسول خدا نے انجام دی، لیکن یہ ترتیب اس ترتیب سے الگ ہے جو نزولی ترتیب ہے۔ قرآن اس طریقے سے نازل نہیں ہوا، نازل ہونے کی جو ترتیب ہے وہ غیر ہے، اور جو ترتیب قرآن میں ہمارے آپ کے موجود ہے وہ الگ ہے۔ رسول نے اس طریقے سے قرآن کو سیٹ کیا، اس طریقے سے اس کی آیات کو رکھا، اس طریقے سے ان آیات کو سیٹ کیا، کیونکہ آپ دیکھیے سورہ بقرہ جو ہے اتنی بڑی سورہ ہے، یقیناً پوری کی پوری سورہ ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی تھی۔ گویا رسول اللہ کے پاس جب سورہ بقرہ کی آیات آتی تھیں کہتے تھے کہ اس کو اس سورہ کے ساتھ رکھتے رہو، اس کے علاوہ دوسری آیات آتی تھیں ان کو دوسری جگہ رکھواتے رہتے تھے، یہاں تک کہ سورہ بقرہ مکمل ہو گئی اور دوسری سورہ بھی مکمل ہوتی گئیں۔ تو یعنی یہ وہی شخص انجام دے سکتا ہے کہ جس کے پاس پہلے سے قرآن کا علم موجود ہو۔ اگر قرآن کا علم پہلے سے موجود نہیں ہوتا تو پھر کس طریقے سے رسول خدا اس طرح سے ترتیب کو انجام دے پاتے؟ تو یہ تو ایک چیز ہوئی۔ تو نزولی ترتیب قرآن کی اور ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جو پہلی سورہ، جو پہلی آیات رسول اکرم کے پر نازل ہوئی وہ کون سی تھیں؟ غار حرا میں کہا اقرا، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اے حبیب پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، وہ رب جس نے آپ کو سکھایا، قلم کے ذریعے آپ کو تعلیم دی، وہ بتایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور اس کے ساتھ رسول اللہ کے اوپر یہ آیات شروع میں نازل ہوئیں۔ تو قرآن میں جو پہلی سورہ نازل ہوئی وہ سورہ علق کی یہ ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ نزولی اعتبار سے پہلی سورہ سورہ علق کہلائی۔ اب ذرا آپ گیس کیجئے کہ دوسری سورہ کون سی ہوگی؟ دوسری سورہ یہی سورہ قلم ہے جس کی میں نے تلاوت کی۔ 68 نمبر چیپٹر جو قرآن کا ہے والقلم، یہ دوسری سورہ ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ قرآن میں جو پہلی سورہ نازل ہو رہی ہے وہ حکم دیتی ہے پڑھو، اقرا۔ دوسری سورہ جو نازل ہو رہی ہے وہ کہہ رہی ہے لکھو، والقلم۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور قرآن نے کتنا ایمفیسس دیا ہے پڑھنے اور لکھنے کے اوپر، کہ دین ترجیح دیتا ہے انسان کو کہ تم کبھی بھی علم سے دوری اختیار نہ کرنا،
پڑھو اور لکھو. پہلی سورہ اقرا ہے، دوسری سورہ والقلم ہے، یعنی پڑھنے کی طرف تشویق دی جا رہی ہے اور لکھنے کی طرف تشویق دی جا رہی ہے. اور اسی سورہ علق کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، ابتدا ہوتی ہے اقرا سے، آخری آیت وسجد پہ ختم ہوتی ہے. پوری آیت کی تلاوت نہیں کر رہا ورنہ آپ کے اوپر سجدہ واجب ہو جائے گا. پہلی آیت میں ہے اقرا پڑھو، آخری آیت میں ہے وسجد سجدہ کرو. یعنی اس سے معلوم یہ ہوا کہ خداوند متعال کے سامنے وہی جھکیں گے، وہی سجدہ کریں گے کہ جو علم کی ترقی کے اوپر پہنچ چکے ہوں گے. یعنی علم وہ کام کرتا ہے انسان کی زندگی میں، انسان کے کردار میں، کہ اس کو اس قابل بناتا ہے کہ خداوند متعال کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دے اور سجدہ انجام دے. صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد. تو اقرا کا یہ تعلق ہے سجدے سے، کہ سجدہ انسان وہی انجام دیتا ہے جو پڑھا لکھا ہوگا، یعنی جس کے اندر وہ معرفت خدا ہوگی، تبھی جا کے وہ سجدہ حقیقی انجام دے سکتا ہے. تو گویا یہ تعلیمات رسول اللہ نے یہ جو قرآن کی آیات رکھیں، یا امیر المؤمنین کے ذریعے اس قرآن کو اس طریقے سے سیٹ کرایا گیا تاکہ جو ہمارے ساتھ ترتیب موجود ہے. علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس میں کچھ ایسے فضائل ہیں کہ جو کسی اور کے لیے نہیں ہیں. یعنی امیر المؤمنین ہیں، امام المتقین ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ یعنی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، امیر المؤمنین بھی ہیں اور امام المتقین بھی ہیں. اچھا، بعض لوگوں نے دوسرے ٹائٹلز لے لیے. بہت سارے لوگ خلیفۃ المسلمین بھی کہلائے، بہت سارے لوگ امیر المومنین بھی کہلوائے. مثلا منصور دوانقی کے لیے ملتا ہے امام مالک کا دور ہے، چھٹے امام کا دور ہے، امام مالک مسجد نبوی میں موجود ہیں. قاضی عیاض نے اپنی کتاب الشفا میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ منصور دوانقی داخل ہوتا ہے مسجد میں، اور اگر آپ گئے ہیں مکہ مدینہ، آپ نے زیارت کی ہے اور آپ نے حج یا عمرہ انجام دیا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مدینہ میں مسجد نبوی میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو جب قبلہ رخ ہوں گے تو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ رسول اللہ کی زری اور ان کا مقبرہ ہے. تو امام مالک ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور منصور دوانقی آتا ہے اور زور زور سے دعا کرنے لگتا ہے. امام مالک کہتے ہیں یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، صلوات دیجیے محمد وعلی محمد. کہتا ہے یا امیر المؤمنین، یعنی گویا پتہ یہ چلا ان کی ہاں امام اور ہے، امیر اور ہے، امیر المؤمنین اور. وہ امام مالک ہیں اور اس کو امیر المؤمنین بلا رہے ہیں. کہا یا امیر المؤمنین، آپ نے وہ آیت نہیں سنی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی؟ کہا رسول تو مر گئے، رسول تو گزر گئے، اب ان کے اوپر آواز بلند کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہا نہیں، حرمتہ حیاً کا حرمت ہی میت، حرمتہ میتن کا حرمت ہی حیاً، ان کی حرمت حیات میں میت کے مرنے کے بعد وہی ہے کہ جو ان کی حرمت ان کی حیات میں تھی. یعنی رسول کی حرمت میں کوئی فرق نہیں آیا ہے. لہٰذا جب یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ حیات تھے تو کہا جاتا تھا رسول کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. ان کی وفات کے بعد بھی ان کی وہی حرمت ہے کہ ان کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. تو ایک دفعہ منصور دوانقی یہ کہتا ہے کہ کیا میں دعا کروں قبلہ رخ ہو کے یا رسول اللہ کی طرف ہو کے دعا کروں؟ قاضی عیاض نے اپنی کتاب الشفا میں اس واقعے کو نقل کیا ہے. امام مالک یہ کہتے ہیں لما تصرف وجہک عنہ، کیوں آپ اپنے چہرے کو رسول سے پھیرتے ہیں، در حالی کہ آپ کے آباء و اجداد نے آدم سے لے کے تمام انبیاء نے رسول کی طرف رخ کر کے ان سے توسل کیا ہے اور ان سے دعا قبول کروائی ہے. تو یعنی یہ توسل کا کانسیپٹ اور یہ دعا کرنے کا کانسیپٹ امام مالک یاد دے رہے ہیں کہ اس کو امیر المومنین. تو گویا کچھ لوگوں نے لفظ امیر کو اپنے لیے استعمال کیا اور خلفائے عباسی میں یہ امیر المؤمنین کا لفظ معروف ہوا. پوچھا جائے گا ان سے کہ بھئی آپ خلیفہ ہیں مسلمین کے، کن مسلمانوں کے خلیفہ ہیں؟ تو کہا یہ سارے مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان کے خلیفہ ہوں. پوچھا جائے گا آپ امیر المؤمنین کہلانے لگے، کن کے امیر ہیں؟ تو کہیں گے بھئی یہ سارے مومنین تو ہیں جن کا میں امیر ہوں. لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ اپنے آپ کو امام المتقین کہلوائے، کیونکہ اگر کوئی سوال کر لیتا کہ کن متقین کے آپ امام ہیں تو وہ متقین کہاں سے لے کے آتے ہیں؟
لیکن علی ابن ابی طالب کی ذات وہ ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کس کے امام ہیں تو بتائیں گے یہ متقین میں گنواؤں، ارے سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، مالک اشتر ہیں، یہ تمام کے تمام متقین ہیں جن کا میں علی امام ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ تو لہٰذا اس چیز سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ وہ ایک لقب ہے علی کا کہ جو کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، اور ایک اور چیز علی کی وہ ہے کہ جو کسی اور کے پاس نہیں، اور وہ دعویٰ نہیں بلکہ علی کا یہ کہنا سلونی قبل ان تفقدونی، کہ میں جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ ہاں روایتوں میں ملتا ہے کہ 3 لوگوں نے یہ جرأت کی سلونی کا دعویٰ کرنے کی۔ سب سے پہلے جس شخص کا نام ملتا ہے مقاتل ابن سلیمان کا نام ملتا ہے کہ جس نے کعبے کے پاس کھڑے ہو کر کے پشت کعبہ کر کے اس نے سلونی قبل ان تفقدونی کا دعویٰ کیا۔ جیسے ہی اس نے یہ دعویٰ کیا، پوچھنے والے نے اس سے پوچھا کہ جب حضرت آدم نے حج کیا تھا تو ان کا سر کا حلق کس نے کیا؟ یعنی اگر انہوں نے حج کیا تو ان کا سر جو مونڈا کس نے مونڈا؟ تو کہا لا ادری۔ پوچھا یہ جو چونٹی ہوتی ہے اس کا پیٹ آگے ہوتا ہے کہ پیچھے ہوتا ہے؟ کہا لا ادری۔ بس وہیں پہ اس کا یہ فاش ہو گیا یہ کہنا سلونی قبل ان تفقدونی۔ دوسرا شخص جو ملتا ہے روایت میں وہ قتادہ ہے، جس نے یہ جب وہ کوفہ پلٹ کے آیا ممبر کوفہ پہ بیٹھا، اس نے کہا کہ یہاں سے علی نے ایک بات کہی تھی سلونی قبل ان تفقدونی، میں بھی ریپیٹ کرتا ہوں سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جو تم کو پوچھنا ہے اور میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ جیسے ہی اس نے اس کلیم کو دہرایا سامنے والے نے اس سے سوال کیا۔ ایک دفعہ صلوات بھیجیے محمد جوزی کا بھی یہ واقعہ ملتا ہے کہ اس نے بھی اس طریقے کا کلیم کیا سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ سبط ابن جوزی نے جب یہ ادعا کیا تو ایک عورت نے اس کے سامنے کھڑے ہو کے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ جب پھر بھی پہنچے ان کے پاس اور ان کی تجہیز و تکفین انجام دی؟ کہا ہاں روایت میں ہے۔ کہا رویا ذالک، ایسا روایت میں ہے۔ تو وہ جو صحابی تھا اس کی تجہیز و تکفین کے لیے اتنی دور علی پہنچ گئے، لیکن عثمان اور جو کہ خود رسول علی وہیں پہ موجود ہیں انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ کہا ایسا ہے؟ تو کہا پھر ممکن ہے کہ ان میں سے دونوں میں سے کوئی ایک تو غلط ہوگا، کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک تو غلط ہوگا کہ یا علی نعوذ۔ اب جواب دینے والے کے پاس جب کوئی جواب نہیں تھا، سبط ابن جوزی یہ کہتا ہے کہ ان کنتی خرجتی من بیتکی، اگر تم اپنے گھر سے نکلی ہو بغیر اپنے شوہر کے اذن کے، فعلیکی لعنت اللہ، بس تمہارے اوپر خدا کی لعنت ہوگی۔ تو فوراً اس عورت نے، چونکہ اس نے دیکھا کہ جواب نہیں ہے، یہ صرف مجھے تو پھر زوجہ رسول ام المؤمنین کے بارے میں کیا کہو گے کہ جنہوں نے خروج کیا تھا علی کے سامنے جمل کے دوران؟ فسکت، خاموش ہو گیا اور اس کے بعد سے کوئی جواب نہ دے پایا۔ لہٰذا وہ لوگ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا سلونی کا، فوراً ان کے دعوے کو فاش کر دیا گیا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اور قتادہ کا جہاں تک کہ تعلق ہے وہ واقعہ بھی بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، انشاءاللہ ذہن میں آیا تو میں آپ کے سامنے اس کو بیان کروں گا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کے پر۔ تو یہ ایسے کلیمز ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مخصوص ہیں امیر المؤمنین کی ذات سے، کوئی اور اس میں شریک نہیں ہے۔ لہٰذا جب وہ امام المتقین ہیں، کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف وہ متقین ہی کے امام ہیں؟ قرآن اور اہل بیت کے اندر جو ایک تعلق پایا جاتا ہے، جس کے لیے رسول یہ کہہ کے گئے تھے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، کہ یہ دونوں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور یہ جدا نہ ہی ہوں گے، لن یفترق حتی یرد علی الحوض۔ تو ان کے اندر ایک اشتراک یہ پایا جاتا ہے کہ سورہ بقرہ میں آپ پڑھتے ہیں پہلی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اسی سورہ میں 185 میں آپ یہ پڑھتے ہیں شہر رمضان الذی
انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے. ادھر کہا یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. ادھر اسی سورہ میں یہ کہہ رہا ہے ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ناس کے لیے. متقین کے لفظ کو استعمال نہیں کیا. تو کیا کوئی کانٹرڈکشن پائی جاتی ہے؟ کہا نہیں، کانٹرڈکشن نہیں ہے. وہ آیت بھی اپنی جگہ صحیح ہے، یہ آیت بھی اپنی جگہ صحیح ہے. کیونکہ اس آیت میں جہاں ناس کا لفظ آیا، اس سے مراد یہ قرآن ہر ایک کے لیے ہے. مثلا اگر آپ کا بھی کوئی نان مسلم کولیگ آپ سے کہتا ہے کہ بھئی میں قرآن کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کو قرآن کا ترجمہ دے دیں. بس اسے یہ کہیں کہ بہرحال اس کو جو ہے وہ ہاتھ نہ لگائے. اگر عربی ٹیکسٹ اس کے ہاتھ میں آ رہا ہے تو اس کو ہاتھ نہ لگائے. یا اگر قرآن نہیں دینا چاہتے تو اس کو کہہ دے بھائی آن لائن اتنی ویب سائٹس موجود ہیں، جا کے تم قرآن کا مطالعہ کر سکتے ہو. قرآن کا مطالعہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. یعنی ہر ایک کے لیے یہ قرآن موجود ہے، جو چاہے اس قرآن کا مطالعہ کر سکتا ہے. بلکہ غریب یہ بات نہ ہوگی کہ اکثر غیر مسلمانوں کا مطالعہ قرآن کا ہم سے زیادہ ہے. یعنی وہ سوال کرتے ہیں آ کے، ایک صاحب نے آ کے سوال کیا، مولانا کیا قرآن میں یہ آیتیں موجود ہیں کہ قتل کرو ان کو، ان کے پیچھے بھاگو، یہاں تک کہ یہ اعتراف نہ کر لیں until they are submissive. کیا قرآن میں یہ آیتیں موجود ہیں؟ ہاں بالکل موجود ہیں. کس نے بتایا آپ کو؟ کہا میرے ایک کولیگ نے، نان مسلم نے مجھ سے کہا دیکھو قرآن کے اندر یہ آیات موجود ہیں. تو بھئی آپ کو پہلے سے ان آیات کا مطالعہ کر لینا چاہیے تھا. آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ قرآن میں یہ آیات بھی موجود ہیں. قاتلو، ان کو قتل کرو، ان کے پیچھے بھاگو، حتیٰ یہاں تک کہ وہ سبمسو کیوں نہ ہو جائیں. یہ قرآن کے اندر آیت موجود ہے. کہا اتنی خشن، ایسی خطرناک آیتیں قرآن میں موجود ہیں، اسی لیے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں نعوذ باللہ بڑا باربرزم ہے، قرآن میں جو ہے وہ بربریت ہے. کہا نہیں بھائی، آپ ان آیات کا ترجمہ، جہاں آپ کو کوئی نان مسلم نظر آئے آپ اس کے پیچھے بھاگیں اور آپ اس کا جو ہے وہ تعاقب کریں یہاں تک کہ وہ سبمسو نہ ہو جائے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ وہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، جب صلح ہوئی تھی. صلح کو انہوں نے توڑ دیا تھا اور اس کے پاس نہیں رکھا تھا اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا تھا. مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تا آخر عمر ان آیات کا آپ مصداق ڈھونڈتے رہیں گے. تو آپ کو خود بھی سمجھ لینا چاہیے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرآن ہماری اور آپ کی سمجھ سے زیادہ نان مسلمز نے سمجھا ہوا ہوتا ہے. تو بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ کہا ناس تمام کے لیے قرآن ہے، لیکن کیا سب اس کے اوپر عمل کریں گے؟ کہا نہیں، ہے تو پوری عالمین کے لیے قرآن، لیکن عمل وہی کریں گے کہ جو متقین بھی ہے. آپ کے پاس روڈ بھی ہے، آپ کے پاس کانکریٹ بھی ہے، آپ کے پاس ایسا سرفیس بھی ہے، آپ کے پاس جنگل بھی ہے، آپ کے پاس گھاس بھی ہے. جب یہ بارش نازل ہوئی تو کون سے سرفیس نے سب سے زیادہ استفادہ کیا اس بارش سے؟ ہر ایک کے لیے یکساں ہوئی، لیکن استفادہ صرف اسی کے امام ہیں. کہا نہیں، ہیں تو امام سب کے، قرآن کو چھو نہیں سکتے. ایک ضرورت ہے. صلوات دیجیے محمد والے محمد والے. تو یہ وہ قرآن ہے کہ جو متقین کے لیے ہے، اور وہ امام ہیں کہ جو متقین کے لیے ہیں. ان قرآن کی آیات کی طرف میں دوبارہ پلٹ کے جاؤں گا. کہا نون والقلم وما یسطرون. نون، قلم کی قسم، اور وہ جو آپ اس قلم سے لکھتے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون. خدا کی نعمت کے باعث آپ دیوانے نہیں ہیں. یعنی یہ وہ صفت بیان کی جا رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ کو ساحر اور مجنون کہنا شروع کر دیا تھا. تو خداوند متعال اپنے حبیب کے لیے یہ جواب دے رہا ہے کہ یعنی خدا کی نعمت کے باعث آپ ان کی فکر نہ کریں جو یہ آپ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. آپ مجنون اور آپ دیوانے نہیں ہیں. اب ایک عجیب بات ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی رسول کے اوپر تو یقیناً رسول اللہ کے اوپر یہ تانے کسے جا رہے ہوں گے، اور یہ رسول کی حیات میں آیت نازل ہوئی ہے. کیا پتا کسی کو اس آیت کے اندر کیا تناسب ہے، کسی واقعے کی طرف شاید اس کا اشارہ ہو کہ جو آگے چل کے آنے والا ہوگا. قلم اور مجنوں کا کیا ایک ملاپ ہے، قلم اور مجنوں کا کیا ایک تناسب ہے، کیا مناسبت ہے. تو شاید آپ کو اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے کہ جو آخری عمر میں رسول کی تقریباً رسول اللہ کی وفات سے کچھ دن پہلے کہ جب رسول اللہ نے
قلم کا تقاضا کیا تھا اور کاغذ کا تقاضا کیا تھا کہ مجھے قرطاس اور قلم لا دو، اکتب لکم شیئا لن تضلوا بعدی، میں تمہارے لیے اس کے اوپر کچھ لکھ دوں عبارت کہ جس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ تو کہا گیا تھا حسبنا کتاب اللہ، نہیں کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے۔ انہ لا یحجر، یہ شخص ہذیان بول رہا ہے، اس کے دماغ کے اوپر اتنا بیمار ہے کہ یہ اپنے دماغ سے سوچ نہیں سکتا، نعوذ باللہ، لہٰذا اس کی بات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، حسبنا کتاب اللہ۔ اور رسول اللہ نے جب یہ جملہ سنا تھا تو کہا تھا قوموا عندی، میرے پاس سے اٹھ جاؤ، اور محفل کو برخاست کر دیا گیا تھا۔ اب آپ کو سمجھ میں آئی کہ قلم اور مجنوں کا تعلق کہاں سے ہے۔ پہلے سے ہی قرآن نے اس بات کی طرف نشاندہی کر دی تھی کہ آخر میں جا کے کوئی شخص رسول کے قلم مانگنے کے اوپر ان کو مجنوں کہتا ہوا نظر آئے گا۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ پھر تیسری آیت میں کہا وَإِنَّكَ لَأَجْرًا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کے لیے ایک ایسا اجر ہے، وہ اجر کہ جو کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے، غیر ممنون، جس کا کوئی شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا آپ سوچیں وہ کون سا اجر تھا۔ رسول اللہ نے 23 سال اس امت کی خدمت کی، وحی کو ویسے ہی پہنچاتے رہے۔ اس کے بعد سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ تو کہا میرا اجر تو صرف خدا کے پاس ہے۔ لیکن ہاں جب لوگوں نے اصرار کیا تو قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی، اور اللہ نے خود رسول سے کہا کہ اے رسول اگر یہ اتنا ہی اصرار کر رہے ہیں تو ان سے کہیے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں آپ سے کچھ نہیں طلب کرتا سوائے اس کے کہ آپ اجر رسالت یہ ہے کہ آپ میرے خاندان کے ساتھ، میرے اہل بیت کے ساتھ مودت سے پیش آئیں۔ دیکھیے قرآن نے لفظ محبت استعمال نہیں کیا۔ ہم اور آپ کے اندر زبان میں تنگی یہ ہے انگلش میں یا اردو میں کہ ہم لفظ محبت کو استعمال کرتے ہیں۔ علماء موجود ہیں یہاں پہ کہ کیا فرق ہے محبت اور مودت میں۔ محبت ہو جاتی ہے، مودت کی جاتی ہے۔ آپ نے کوئی خوبصورت منظر دیکھا، آپ کسی خوبصورت شہر گئے، آپ نے کوئی خوبصورت چہرہ دیکھا، آپ کو محبت ہو گئی۔ کل آپ نے اس سے بہتر کوئی چہرہ دیکھا، آپ کو اس سے محبت ہو گئی۔ ایک ہفتے بعد آپ نے کوئی بہتر جگہ دیکھی، آپ کو اس سے محبت ہو گئی۔ یعنی یہ کہ محبت بڑھ بھی رہی ہے اس طریقے سے، اور ہو سکتا ہے وقت ایسا ہے کہ جس سے محبت ہوئی ہوئی ہے اس سے شدید نفرت بھی ہو جائے۔ لیکن مودت یہ چیز نہیں ہے۔ محبت مرور زمان کے ساتھ گھٹتی ہے تو مودت مرور زمان کے ساتھ بڑھتی ہے۔ محبت مرنے کے بعد سے ختم ہو جاتی ہے، مودت مرنے کے بعد سے بھی رہتی ہے۔ لہذا محبت ہو جاتی ہے خود بخود، مودت کی جاتی ہے۔ تو لہذا رسول نے جو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہا مودتاً کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ، کہ سوائے مودت کے کچھ اور طلب نہ کیا۔ اب دیکھیے اہل بیت کو سید سے جو ہے وہ ملقوب کیا گیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جس میں امیر المؤمنین کو رسول اللہ نے امامت اور ولایت کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی تھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو اس کے دو لوگ تھے کہ جنہوں نے سوال کیا تھا اس کے پاس سے۔ ایک تو وہی حارث ابن نعمان فہری تھا کہ جس نے فوراً یہ پوچھا کہ اے رسول یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ سأل سائل بعذاب واقع، سورہ معارج کی پہلی آیت ہے کہ اس نے پوچھا کہ اگر یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ کہا اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ تو اگر یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو مجھ پہ ایک عذاب نازل ہو جائے۔ فوراً عذاب نازل ہو گیا تھا، اور سورہ معارج کی پہلی آیت موجود ہے۔ آپ لوگوں نے سب نے واقعات یہ سنے ہوئے ہیں۔ حارث ابن نعمان فہری، اگر چاہیں تو جا کے سرچ کر لیجئے گا، یہ واقعہ سارا سامنے آ جائے گا۔ یہ میرا منظور نظر نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد جب رسول اللہ پلٹ کے مدینے آتے ہیں، من کنت مولا کا واقعہ ہو گیا، غدیر خم میں پلٹ کے مدینے آتے ہیں تو ایک اعرابی آتا ہے رسول کے پاس، اور یہ بدو جب آتا ہے رسول کے پاس تو وہ بھی آ کے یہی سوال کرتا ہے کہ اے رسول کیا آپ نے علی کو اس لیے منسوب کیا، ان کی ولایت کا اس لیے اعلان کیا کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں؟
آپ کے کزن ہیں، آپ کے بہرحال داماد ہیں، اور آپ کو ان سے قرابت داری ہے۔ اچھا، سوال کرنے کے دونوں کے مختلف انداز تھے، چونکہ مختلف انداز سے رسول کا جواب بھی اسی طریقے سے تھا۔ پہلے شخص نے جو سوال کیا تھا اس کا سوال کرنے کا طریقہ الگ تھا، اس نے سوال تنزیہ طور پہ کیا تھا، تو لہذا جواب بھی ویسے ہی ملا اور اس کو بھی عذاب واقع ہو گیا۔ دوسرے شخص نے جو سوال کیا ہے اس کے سوال کرنے کا طرز اور ہے، تو نہ صرف اس کو جواب ملا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور کچھ بھی ملا۔ کہا رسول نے کہ یقیناً یہ حکم خداوند متعال کا ہے کہ جس نے یہ نازل کیا اور علی کو اس ولایت کے اوپر منسوب کیا گیا۔ پھر اس کے بعد سے رسول اللہ نے ایک حدیث پڑھی، کہا ما انزل اللہ کتابا ولا خلق اللہ خلقا، کہ اللہ نے کوئی کتاب نازل نہ کی اور نہ ہی کسی کو خلق کیا سوائے اس کے کہ ہر چیز کا ایک سید مقرر کر دیا۔ سید سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ سردار، جس کا بلند اور بالا مقام ہو۔ کہ ما جعل اللہ ما خلق اللہ خلقا وما انزل اللہ کتابا، کوئی کتاب ایسی نازل نہیں کی اور کوئی خلق ایسی مخلوق خلق نہ کی کہ سوائے سے کہ اس کا کوئی سردار خلق نہ کیا ہو۔ پھر اس کی مزید توضیح دی، فالقرآن سید الکتب، قرآن جو ہے وہ تمام کتابوں کی سید ہے، سردار ہے، یعنی اس سے بڑھ کے کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ کہا شہر رمضان سید الشہور، مہینہ رمضان کا تمام مہینوں میں اس کو بزرگی اور برتری حاصل ہے، سید ہے۔ کہا لیلۃ القدر سیدۃ اللیالی، لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمام راتوں کے اوپر اس کو سیادت حاصل ہے۔ کہا الفردوس سید الجنان، فردوس جو ہے وہ جنتوں میں اس کو سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ پھر اس کے بعد سے کہا کہ مکہ تو سید البقاع، مکہ جو ہے وہ تمام شہروں پہ اس کو فوقیت حاصل ہے۔ کہا وَأَنَا سید الانبیاء، اور میں تمام انبیاء کے اوپر سید ہوں، سید المرسلین ہیں۔ والجبرائیل سید الملائکہ، جبرائیل تمام ملائکہ کے سید ہیں۔ وعلی سید الاوصیاء، اور علی تمام اوصیاء کے سید ہیں۔ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین تمام شباب جنت کے اوپر سردار ہیں۔ یہاں تک کیا کہ رسول اللہ نے ایک ایک چیز کا سید بیان کیا۔ رسول اللہ نے قرآن کو کہا کہ سید ہے، رمضان کو سید قرار دیا، شب قدر کو سید قرار دیا، فردوس کو سید قرار دیا، جبرائیل کو سید قرار دیا، مکے کو سید قرار دیا، خود کو سید الانبیاء کہا، علی کو سید الاوصیاء کہا، حسن و حسین کو شباب اہل جنت کا سید کہا، فاطمۃ الزہرا کو سید النساء العالمین کہا۔ یہاں تک کہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن اس کے بعد سے جو رسول نے جملہ کہا وہ عجیب و غریب ہے۔ یہاں پہ آ کے اس اعرابی نے یہ جملہ سنا اور جو لوگ موجود تھے سب نے یہ جملہ سنا، لیکن اس کے بعد سے رسول اللہ نے کہا کہ یہ تمام چیزیں بیان کر لیں، وَلِكُلِّ ذِي امْرٍ، ہر شخص کے اعمال کے لیے ہر عمل کا ایک سید موجود ہے۔ وَسَيِّدُ الْأَعْمَالِ حُبِّي وَحُبُّ عَلِي ابن ابی طالب، صلوات بھیجو محمد والے محمد۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ فِي عَمَلِهِ سید، ہر عمل کا کوئی نہ کوئی ایک سید موجود ہے۔ وَسَيِّدُ الْأَعْمَالِ حُبِّي وَحُبُّ عَلِي ابن ابی طالب، اور تمام اعمال کے اوپر جس چیز کو سرداری اور فوقیت حاصل ہے وہ میری محبت اور وہ علی ابن ابی طالب کی محبت ہے۔ صلوات بھیجو محمد والے محمد۔ تو لہذا اگر آپ متقین میں شمار چاہتے ہیں اپنے آپ کو، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس امام کے جو کہ امام المتقین ہے آپ بھی با تقوی متقین بن سکیں، تو خدا نے ایسا نہیں کیا کہ آپ کے سامنے وہ اپرچونٹیز نہ چھوڑی ہوں کہ آپ تقوی اختیار نہ کر سکیں۔ آپ متقی بن سکتے ہیں، آپ کے لیے بہت سارے ایسے اعمال چھوڑے ہیں، ہر عمل ایسا ہے آپ کے سامنے کہ جس سے آپ تقوی حاصل کر سکتے ہیں۔ 3 مثالیں دوں گا، انشاءاللہ مصائب کی طرف لے جاؤں گا آپ کو۔ پہلی مثال وہ عمل جو آپ ہر روز انجام دیتے ہیں، اور وہ ہے نماز۔ نماز کے لیے کیا کہا قرآن میں حکم ہوا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی خوبی یہ ہے کہ انسان کو
فحشا اور برائی سے دور رکھتی ہے. برائی اور گناہ سے دوری کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے. تو گویا نماز آپ کو ہر روز متقی بنا رہی ہے. یہ ہم اور آپ ہیں کہ ہماری نماز میں نقص پایا جاتا ہے، ورنہ نماز تو ہے ہی کس لیے کہ آپ کو متقی بنائے. اسی لیے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کان علی باب احدکم نہر، اگر آپ کے گھر کے باہر کوئی نہر ہوتی اور آپ ہر روز اس میں 5 مرتبہ ڈبکی لگاتے. نہر نہیں ہے، سوئمنگ پول ہے آپ کے گھر کے باہر. اب آپ اس میں 5 مرتبہ اگر ڈبکی لگائیں گے، ایبقا، کیا تمہارے جسم کے اوپر من الدرن شیئن، کوئی نجاست ظاہری کیا آپ کے جسم پہ باقی رہے گی؟ کہا نہیں رسول، 5 مرتبہ کوئی پانی میں اگر ڈبکی لگائے تو کوئی نجاست ظاہری باقی نہیں رہے گی، وہ ہٹ جائے گی، چونکہ پانی ہر چیز کو پاک کر دیتا ہے. کہا نماز بھی اسی طریقے سے ہے کہ تم 5 مرتبہ جب حضور اور اللہ کے حضور میں کھڑے ہوتے ہو تو جہاں جیسے تمہیں ظاہری طہارت پانی میں ڈبکی لگانے سے مل رہی تھی، اسی طریقے سے باطنی طہارت تمہیں ملتی ہے. تو لہٰذا اس نماز سے آپ کو ہر روز ہر وقت یہ نماز آپ کو متقی بنانے کے لیے ہے. ہاں، نماز کو اس طریقے سے تو انجام دے، خضوع اور خشوع کے ساتھ اگر انسان اس صلاۃ کو انجام دے، انتظار کرے اس نماز کا. یہ نہ ہو کہ ایک بوجھ کی طرح اس کو ٹال کے جلدی سے نماز پڑھو، نماز ہو کے فارغ کرو. ہم جس طریقے سے کہتے ہیں بھائی نماز پڑھ کے فارغ کرو، کیا مطلب؟ نماز کوئی ایسا بوجھ ہے ہمارے اوپر کہ پڑھ کے جلدی سے فراغت حاصل کی جائے؟ نہیں، اول وقت تو پڑھے انسان، لیکن اس کو بوجھ سمجھ کے نہ پڑھے. کیوں؟ یہ طریقہ ہے آپ کا خدا سے گفتگو کرنے کا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خداوند متعال محو گفتگو ہوا تھا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ سیدھا سا جواب دے رہے تھے کہ اللہ یہ تیرا عطا کیا ہوا عصا ہے. لیکن ایک لمبا چوڑا جواب دیا، ھذا عصایا، ہی عصایا، یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا، میں اس پہ جو ہے ٹیک لگاتا ہوں، احش بہا علی غنمی، میں جو ہوں اس سے پتے توڑتا ہوں اور اپنے جو ہے وہ جانوروں کو چراتا ہوں، ولی معارب اخرى، اور اس کے اور بھی مختلف کام ہیں جو میں اس عصا کے ذریعے لیتا ہوں. ایک لمبی چوڑی گفتگو حضرت موسیٰ کر رہے ہیں. اے موسیٰ، آپ صاحب عقل ہیں، آپ اولو العزم نبی ہیں، اللہ نے سیدھا سا سوال کیا. جب آپ کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ کم سے کم کلام کرنا، خیر الکلام قل و دل، چھوٹی سی چھوٹی بات کرنا، زیادہ طول نہ دینا. یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آپ اتنا لمبا جواب کیوں دے رہے ہیں؟ جواب یہ دیں گے، میرا محبوب مجھ سے محو گفتگو ہے، تم چاہتے ہو کہ میں اپنے کلام کو کوتاہ کر لوں؟ میں چاہتا ہوں کہ جتنا طول دے سکوں اتنا طول دوں اس کلام کو، تاکہ میں محبوب کے ساتھ گفتگو کر سکوں. کہا یہی گفتگو یہ معراج مومن ہے، اسی لیے کہا الصلاۃ معراج المؤمن. آپ اور ہم کو یہ گفتگو کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز مہیا کی گئی ہے تاکہ ہم خداوند متعال سے گفتگو کر سکیں. تو لہٰذا اس نماز کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اس سے تنہا عن الفحشاء والمنکر انسان متقی بنتا چلا جاتا ہے. صلوات بھیج محمد و آل محمد پر. دوسری وہ عبادت جو آپ کو متقی بناتی ہے، بلو ان کے وہ سال میں ایک دفعہ آتی ہے، مگر وہ روزہ ہے. سورہ بقرہ میں جو ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزہ رکھو تاکہ تم متقی بن سکو. کہا ہم تو 50 سال سے، 40 سال سے، 35 سال سے، 30 سال سے روزے رکھ رہے ہیں لیکن ابھی تک متقی نہیں بنے. تو اس کا مطلب ہے کہ آیت قرآن میں کچھ خلل ہے، آیت قرآن نعوذ باللہ ناقص ہے. قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ روزہ رکھو تاکہ متقی بنو، ہم میں تو آثار تقویٰ نظر نہیں آئے. تو کیا قرآن کی آیت صحیح نہیں ہے؟ کہا نہیں، قرآن کی آیت تو اپنی جگہ صحیح ہے. ہم اور آپ کے روزے رکھنے کی نیت اور طریقہ اور ہے. یعنی ایک یونیورسٹی ہے آپ کے سامنے، مثلا ہارورڈ یونیورسٹی ہے، ٹاپ یونیورسٹی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی یا دنیا کی. کیا ہر شخص جو ہارورڈ میں جاتا ہے کہ وہ علم حاصل کر کے نکل کے آتا ہے، گریجویٹ ہو کے نکلتا ہے؟ ہر شخص اس میں سے ٹاپ نوچ جو ہے وہ سائنٹسٹ بن کے نکلتا ہے؟ کہا نہیں، اس میں بھی ریشیو ہوگا. ہو سکتا ہے 50-60% بچے جو ہے جو جاتے ہیں ہارورڈ میں وہ کچھ بن کے نکلتے ہیں، کوئی سائنسدان بن کے نکلتا ہے. تو اس کا مطلب کہ ہارورڈ میں کوئی برائی ہے کہ
50-60% ہی صرف جو ہے وہ لوگ نکل کے آ رہے ہیں جس میں سے وہ پڑھے لکھے نکل رہے ہیں، باقی سب جو ہے وہ کوئی ڈراپ آؤٹ ہے، کوئی ادھر کا ہے، کوئی ادھر کا ہے. کہا نہیں، یونیورسٹی میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ خود انسان کی اپنی کاوش ہے کہ وہ کتنا اچیو کرنا چاہتا ہے. کہا روزہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ اس روزے میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ تو مکمل طور پہ آپ کو متقی بنانے کے در پہ ہے، لیکن آپ کا روزہ اس قابل نہیں ہے. آپ نے دوبارہ اس روزے کو بھی اسی طریقے سے پرکھا جیسے آپ نے نماز کو پرکھا تھا کہ آپ روزے کو رکھ رہے ہیں صرف اور صرف بھوک اور پیاس سے بچنے کے لیے. اگر روزہ رکھتے ہر اعضاء و جوارے کے ساتھ تو یقیناً آپ تقوی کی منزل کو حاصل کر سکتے تھے. یہ دوسری عبادت ہوئی. تیسری عبادت جو آپ کو متقی بناتی ہے وہ بھی سال میں ایک دفعہ آتی ہے، اور وہ ہے حج. سورہ حج میں اس بات کا ارشاد کیا گیا، تمام حج نہیں بلکہ صرف ایک رکن حج کا ایسا ہے کہ جو انسان کو متقی بناتا ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. جب یہ قربانی تم دیتے ہو تو اس قربانی سے خدا کے پاس خون اور اس کا گوشت نہیں پہنچتا ہے. جو چیز خدا تک پہنچتی ہے اس قربانی کی وہ تقویٰ ہے تمہاری طرف سے. تو لہٰذا جب تم یہ قربانی دیتے ہو، حتیٰ وہ لوگ جو نہیں جاتے ہیں حج پہ وہ بھی قربانی دیتے ہیں، کہا یہ گوشت اور خون نہیں ہے کہ جو خدا تک پہنچتا ہے، تمہارا تقویٰ ہے جو خدا تک پہنچتا ہے. تو پتہ چلا یہ قربانی بھی، یہ حج بھی ہم کو متقی بناتا ہے. نماز روزانہ ہمیں متقی بنانے کے لیے ہے، روزہ ہمیں متقی بنانے کے لیے، حج ہمیں تقوی کی منزل پہ پہنچانے کے لیے. لہٰذا ان تمام چیزوں کو اس لیے زحمت دی گئی تاکہ انسان اس منزل پہ پہنچ جائے کہ جو امام المتقین ہے اس کا چاہنے والا اور اس کا فالوور بن سکے. صلوات دیجیے محمد و آل محمد پر. بس انشاءاللہ بقیہ گفتگو کل آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آخری آیت جو میں نے پڑھی تھی سورہ قلم کی، اس میں یہ تھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے حبیب آپ اخلاق کی اعلیٰ ترین منزل کے اوپر فائز ہیں. یعنی بہترین خلق کیا ہے، حسن خلق اور بہترین اخلاق کیا ہیں. امیر المؤمنین سے جب پوچھا گیا تو امام یہ کہتے ہیں خیر ما ورث الآباء الابناء. بہترین چیز جو آباء و اجداد اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جا سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ مال، دولت، پراپرٹی اور مختلف چیزیں؟ کہا نہیں، کہا خیر ما ورث الآباء الابناء الادب. بہترین چیز جو ورثے میں آباء و اجداد چھوڑ سکتے ہیں اپنی اولاد کے لیے وہ ادب ہے، کہ ان کو ادب دے کے جاؤ، ان کو ایک اخلاق کا ایک پیرایا دے کے جاؤ کہ جس اخلاق کے وہ اوپر وہ اتر سکیں. اسی لیے چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں 2 دن باقی رہ جائیں، امیجن کریں اگر 2 دن رہ جائیں تو پھر ہمارے ذہن میں کیا ہوگا، دماغ پہ کیا ہوگا، مزاج میں کیا ہوگا؟ ساری چیزیں، ساری پرائیورٹیز چینج ہو جائیں گی. میرے خیال میں پرائیورٹیز کی جو لسٹ تھی A to Z وہ اب Z to A پڑھی جائے گی. جن چیزوں کو ہم پرائیورٹی سمجھ رہے تھے اب تک کے وہ پلٹ دی جائیں گی. نہیں یہ بھی پرائیورٹی نہیں ہے، یہ بھی پرائیورٹی نہیں ہے، یہ بھی پرائیورٹی نہیں، بلکہ اصل پرائیورٹی یہ ہے. یعنی اس وقت انسان کو سمجھ میں آئے گا جب 2 دن رہ گئے ہیں، 24-48 گھنٹے زندگی میں رہ گئے ہیں، اب کیا کرے گا انسان؟ سوچنے کی بات ہے. کبھی ایسا موقع نہ آئے، اسی لیے موت کو مخفی رکھا گیا، کبھی بھی آ سکتی ہے، لہٰذا آمادہ رہو، ہر وقت آمادہ رہو، کبھی بھی موت تمہارے اوپر آ سکتی ہے. تو کہا اگر 2 دن تمہاری زندگی میں باقی رہ جائیں، چھٹے امام یہ کہتے ہیں کس طریقے سے گزارو گے تم وہ 2 دن؟ کہا پہلے دن ادب سیکھنے میں گزارو، دوسرا دن ادب کو انجام دینے میں با ادب زندگی گزارو، کہ کس طریقے سے تمہیں اپنے آپ کو رکھنا ہے حتیٰ اگر تمہاری زندگی میں یہ 2 دن باقی رہ جائیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کو مصائب کی طرف لے کے چلوں، ایک شعبہ آج کل رائج ہے اور چل رہا ہے، اور سکتا ہے کہ آپ تک پہنچ گیا ہو یا نہیں پہنچا ہو. اگر نہیں پہنچا ہے تو آپ لوگ پہلے سے آمادہ ہو جائیں گے، علماء ہیں یہاں پہ موجود، وہ تصحیح بھی کریں گے اس شبہے کی کہ معمولاً یہ چیزیں محرم کے آس پاس ہی سامنے آتی ہیں. اور وہ یہ ہے کہ کیا کربلا میں پانی موجود تھا یا نہیں تھا؟ بہرحال روایات تو یہ ہیں کہ 7 محرم تک پانی موجود تھا، یا یہ کہ پانی لاتے لے جاتے تھے، یا اتنا پانی تھا جو 7 محرم تک چلا، اس وقت اس کے بعد سے ختم ہو گیا.
اور اس کے بعد سے یقیناً پانی کا کوئی وجود نہیں ملتا ہے، کیونکہ اگر ہوتا تو پھر کیوں کہا جاتا سید الشہداء کے لیے کہ وہ عطشانن، کہ وہ اس حالت میں شہید کیے گئے کہ وہ پیاسے تھے؟ کیوں سید الشہداء حضرت علی اصغر کے لیے پانی طلب کرتے ہیں؟ کیوں حضرت علی اکبر واپس آ کے جنگ سے کہتے ہیں بابا ایک گھونٹ اگر پانی مل جائے تو میں آپ کو ان لوگوں کو جنگ دکھاؤں اپنی؟ تو یعنی یہ سارے واقعات موجود ہیں کہ جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب ایک پیاس کے عالم میں اس دنیا سے گئے ہیں، اور حضرت عباس کو بھی اسی لیے بھیجا تھا کہ جاؤ بچوں کی پیاس کو بجھا دو، چونکہ وہ العطش العطش کہہ رہے ہیں۔ تو شبہ یہ ہے کہ نہیں، پانی موجود تھا، اور سید الشہداء اور ان کے اصحاب نے روز عاشور غسل کیا ہے اس سے پہلے کہ وہ شہادت تک جاتے ہیں۔ تو کہا جب اگر غسل کرنے کے لیے پانی موجود ہے تو پھر پینے کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ یہ ایک شبہ جو ہے وہ معمولاً رائے پھیل رہا ہے یا بھیج رہے ہیں لوگ، اور چل رہا ہے، نہیں پہنچا تو اچھی بات ہے، اگر پہنچا تو بہرحال علماء موجود ہیں یہاں پہ اس کی تصحیح کر دیں گے کہ روایات میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ مسلم ہے کہ پانی پینے کے لیے نہیں تھا اور اس حالت میں اس دنیا سے گئے۔ ہاں سید الشہداء کے پاس کرامت تھی، چاہتے تو پانی کو وہیں سے، جب حضرت اسماعیل کے قدموں سے پانی نمودار ہو سکتا ہے تو کیا امام حسین پانی کو نمودار نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وجود پانی کا 7 محرم کے بعد سے پینے کے پانی کا وجود غیر ممکن ہے اور نہیں تھا، چونکہ تمام راستے بند کر دیے گئے تھے۔ اسی لیے سید الشہداء نے حضرت عباس کو وہ اس آخری مرحلے میں بھیجا ہے کہ جا کے نہر سے پانی لے کے آؤ، یعنی اگر ہوتا تو پھر کیوں بھیجتے پانی لانے کے لیے؟ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری، اگر پانی کا وجود ملتا بھی ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر شب قدر ہے تو آپ غسل کیجئے، نیمہ شعبان ہے تو آپ غسل کیجئے، روز عید ہے تو آپ غسل کیجئے، اگر مثلاً عاشور کے اعمال ہے تو غسل، ہر عمل سے پہلے غسل کہا گیا ہے نا، کوئی بھی عمل ہے آپ اعمال کے لیے آ رہے ہیں تو غسل کر کے آئیے۔ تو وہ لوگ جو خود اس عمل کو کرنے جا رہے ہیں تو کیا انہوں نے غسل نہ کیا ہوگا؟ شہادت کی طرف جا رہے ہیں، تو کہا شاید اس پانی کا وجود تھا کہ جو غیر قابل شرب ہوگا، جو پینے کے لائق نہیں تھا، لیکن ہاں طہارت کے لیے تو پانی ضروری ہے، طہارت اور دوسری چیزوں کے لیے جو پانی چاہیے تھا وہ پینے والا پانی نہیں تھا، غیر قابل شرب پانی تھا، کہ ممکن ہے جس کے ذریعے سید الشہداء اور ان کے اصحاب نے اس سے غسل کیا ہو۔ اور ہمارا اور آپ کا جو کانسیپٹ ہے غسل کرنے کا کہ جس میں بے بہا ہم لوگ پانی بہاتے ہیں، نہیں، ویسا نہیں ہے۔ ایک لوٹے سے بھی انسان جو ہے وہ غسل کر سکتا ہے، تو ممکن ہے، کوئی بعید نہیں ہے کہ ایسے پانی کا وجود جو پینے کے لائق نہیں تھا مگر طہارت کے لیے پانی درکار تھا، تو شاید وہ موجود ہو۔ لیکن یہ بات مسلم ہے کہ 7 محرم کے بعد سے پینے کے لیے کوئی پانی موجود نہیں تھا۔ بس یہ ایک شبہ تھا کہ جو آج کل چل رہا ہے، اور میں سوچا کہ اس کی طرف اشارہ کر سکوں، ہو سکتا ہے کہ اس میں اصلاح ہو سکے، اور آپ لوگ بھی جن لوگوں نے یہ شبہ ریز کیا ہو ان کی یہ اصلاح کر سکیں۔ بہرحال یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں اہل حرم شام پہنچ چکے ہیں، اور شام وہ جگہ ہے، جیسے میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ چوتھے امام نے کربلا کربلا کربلا، کوفہ 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 نہیں کہا، بلکہ الشام 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 کہا۔ کیا ایسے واقعات رونما ہوئے شام میں کہ چوتھے امام کو الشام اس طریقے سے کہنا پڑا؟ یاد ہے آپ کو وہ وقت کہ جب امام حسین نے استغاثہ بلند کیا تھا، تو ایک دفعہ کیا دیکھتے ہیں استغاثے سے کہ ایک جوان اپنے خیمے سے تلوار لے کے نکل رہا تھا، اور ام کلثوم اس جوان کو روک رہی تھی۔ امام فوراً پہنچتے ہیں اس خیمہ گاہ کی طرف، کیا دیکھا؟ بیمار بیٹا ہے کہ جو جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہے۔ کہا اے سجاد، اے علی بن حسین، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا بابا آپ نے استغاثہ بلند کیا، اب میں آپ کے جواب کے لیے لبیک کہتا ہوا باہر آ رہا ہوں۔ کہا نہیں بیٹا، اے ام کلثوم اس کو سنبھالو، کہیں حجت خدا اس دنیا سے غائب نہ ہو جائے، اس جوان کو سنبھالو۔ اے بیٹا، شہادت تو آسان مرحلہ ہے، اس سے تو ہم گزر جائیں گے، جس چیز سے تم کو گزرنا ہے وہ بڑا سخت مرحلہ ہے، تمہیں ان بہنوں اور بیویوں کے ساتھ کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزرنا ہے۔ یاد کریں کہ وہ ننھی سی بچی، جب کوئی 4 سالہ بچی، اس کے سامنے اس کے بابا کو شہید کر دیا جائے،
اور پھر باپ کے سر کو نیزے پہ بلند کر دیا جائے تو وہ بچی گریے کے سوا اور کیا کرے گی؟ سکینہ بھی یہی گریہ کر رہی تھیں راستے بھر. شام کے راستے میں اگر کوئی بچی گریہ کرتی ہے تو بڑوں کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ بچی سے محبت سے پیش آئیں، شفقت سے پیش آئیں، اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں. یہاں پہ سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے بلکہ چہرے پہ تماچے پڑتے تھے، تازیانے برسائے جاتے تھے. روایت میں ملتا ہے کہ ایک ایسا تازیانہ پڑا جب سکینہ نے بار بار گریہ کیا، سکینہ اپنی سواری سے نیچے گر گئی. ایک دفعہ حسین نے بھی اپنے سر کو زمین پہ گرا دیا. آتے ہیں ملعون، کہتے ہیں جناب امام زین العابدین سے، دیکھو تمہارے بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا ہے. زینب سمجھ گئیں کہ کوئی چیز امام حسین کی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے حسین آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. جناب زینب پیچھے آتی ہیں، کیا دیکھا سکینہ نہیں ہے. ارے پھر دوبارہ اس بیاباں میں نکلتی ہیں جیسے روز عاشور بیاباں میں نکلی تھی. سکینہ سکینہ کہتی ہوئی دوبارہ نکلتی ہیں. اے بیٹی سکینہ کہاں ہو؟ کچھ دیر پیچھے جاتی ہیں، کچھ قدم پیچھے چلتی ہیں. کیا دیکھا سکینہ ایک بی بی کی آغوش پہ لیٹی ہوئی ہے. جناب زینب کہتی ہیں اے بی بی تمہارا شکریہ، تم نے ہماری بچی کا خیال رکھا. ارے بچی ہم کو دے دو، اس کے بغیر قافلہ آگے نہیں بڑھے گا. جیسے ہی جناب زینب نے سکینہ کو لیا، کہا اے بی بی ہمارا تعلق اہل بیت سے ہے، اگر کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، ہم تمہارے حق پہ دعا کریں گے. تم نے ہماری بچی کا خیال رکھا. زینب نے کیا منظر دیکھا، مادر گرامی فاطمہ الزہرا ہے. اے زینب اپنی ماں کو نہ پہچانا، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. جناب امام زین العابدین پہ کیا مشکلات ہوئیں، وہ مشکل آپ کے سامنے. جیسے ہی شام میں داخل ہوئے ہیں، ایک دفعہ رسول کے ایک صحابی ہیں سہل بن سعد ساعدی، وہ پلٹ کے آتے ہیں، آ رہے تھے حج کے بعد سے، بیت المقدس کے راستے سے وارد ہوئے تھے. کیا دیکھا شہر کو سجایا گیا ہے. پوچھتے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہاری کوئی عید ہے، کوئی تہوار ہے جس سے ہم ناواقف ہیں، یہ کس طریقے کی سجاوٹ ہے؟ کہا ہاں ایک گروہ کو قتل کر دیا گیا کربلا میں، ان کے اسیروں کو لایا جا رہا ہے، اس لیے شہر کو سجایا ہے. لوگوں کو حکم ہے کہ نئے نئے کپڑے پہنو. پوچھا وہ کس کا قافلہ تھا؟ کہا حسین ابن علی، ارے سید الشہداء، ارے زینب اور اسیر ہیں بن کے آ رہی ہیں. بس یہ سننا تھا. سہل نے ایک دفعہ اپنے آپ کو زمین پہ گرایا، کہا یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا یہ قافلہ باب الساعہ سے آئے گا. ایک دفعہ سہل پہنچتے ہیں وہاں پہ، وہاں پہنچ کے کیا دیکھا، عجیب و غریب منظر ہے. نیزوں پہ سر بلند ہے اور بیبیاں بے کجاوا اونٹوں پہ بے مقنع چادر بیٹھی ہے. ایک دفعہ آتے ہیں ایک ننھی بچی کے پاس، غالباً سکینہ بی بی ہوگی. کہا ہے بیٹا میں تمہارے جد کا صحابی ہوں، اگر کوئی کام مجھ سے ہو سکے تو بتائیے. کہا اگر جد کے صحابی ہو تو ایک کام کرو، ان لعینوں سے کہو ارے شہداء کے سروں کو آگے لے جائیں تاکہ لوگ شہداء کے سروں کو دیکھیں اور ہمارے کھلے سروں پہ نگاہ نہ پڑے. الا لعنۃ اللہ القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہمارے اس بات قبول فرما، ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار کر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.
اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام کا زندہ، 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 اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام کا، اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام کا زندہ، اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام کا زندہ، بیٹھا جو قیدی خاک پہ، بیٹھا جو قیدی خاک پہ ہے وارث قرآن، اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام کا زندہ، اجڑا اور شام کا زندہ، بیٹھا جو قیدی خاک پہ، بیٹھا جو قیدی خاک پہ ہے وارث قرآن، اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام کا زندہ، اجڑا ہوا ہے بے ہوش در پہ ساجدی، تو کو سلاسل پہ جبیں، گھبرا گئی پر دانشی، مر جائے نہ لاغر کہیں، سجادے تیرے درد و غم، سجادے تیرے درد و غم کیسے کروں بیان، اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام کا زندہ، قافلہ بے ہوش در پہ ساجدی، تو کو سلاسل پہ جبیں، گھبرا گئی پر دانشی، مر جائے نہ لاغر کہیں، سجادے تیرے درد و غم، سجادے تیرے درد و غم کیسے کروں بیان، اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام کا زندہ، اجڑا اور شام، زینب کے سر میں ہے لہو، سجادے کی گفتگو، مشکل کشا کی آبرو، لے کے نہ جا دربار تو، بھولا بتا اے شمر کیوں، بھولا بتا اے شمر کیوں، شہزادیوں کی شان، اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام، اجڑا ہوا ہے، رویا لہو بازار میں، ہیبت در و دیوار میں، آیا علی دربار میں، زنجیروں کی جھنکار میں، گھبرایا بیٹا تخت پہ، گھبرایا بیٹا تخت پہ ہے شام کا سلطان، اجڑا ہوا ہے، اجڑا ہوا ہے قافلہ کا زندہ، رویا لہو بازار میں، ہیبت در و دیوار میں، آیا علی دربار میں، زنجیروں کی جھنکار میں، گھبرایا بیٹا تخت پہ، گھبرایا بیٹا تخت پہ ہے شام کا سلطان، اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام کا سلطان، اجڑا ہوا ہے،
کا سلطان میں دختر مشکل کشا مادر میری خیر النساء بائی شہید کربلا جس نے لٹایا گھر برا باغی نہیں امام ہے باغی نہیں امام ہے وارث قرآن اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام کا زندہ بیٹھا جو قیدی خاک پہ بیٹھا جو قیدی خاک پہ ہے وارث قرآن اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام کا سلطان اجڑا ہوا ہے قافلہ بے ہوش در پہ ساجدی تو کو سلاسل پہ جبیں گھبرا گئی مردانشی مر جائے نلا غر کہیں سجادے تیرے درد و غم سجادے تیرے درد و غم کیسے کروں بیان اجڑا ہوا ہے قافلہ ہے شام کا زندہ اجڑا ہوا مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا زار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیا مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 بر محمد و آل محمد علیہ السلام صلوات السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم نبی اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا خیرت اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلی جدک وابیک وعلی امک واخیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم شمس الشموس وانیس النفوس ایها المدفون بأرض طوس علی ابن موسى رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب العصر والزمان السلام علیکم امام الانس والجان السلام علیکم شریک القرآن اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ